اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلا سوال ہی ہے علامہ اقبال علیہ رحمہ کا ایک شعر: خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسماں کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ کبھی اس پہ غور کیا کہ خودی کو اتنی اہمیت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں دی؟ کیا بھید ہے، کیا کوڈ ہے اس میں؟ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوا۔ مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر خدا کی نفی کر دی اللہ کے علاوہ، ہر لذت کی نفی کر دی، ہر شہوت کی نفی کر دی، ہر لالچ کی نفی کر دی، ہر خوف کی نفی کر دی۔ خودی کو سمجھنا ہے تو خود علامہ کا شعر ہے: خودی ہے سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ وہاں بھی علامہ نے اس کو لا الہ الا اللہ سے جوڑا ہے۔ نہاں سے مطلب ہوتا ہے نیکڈ، نظر آنے والی چیز، پنہاں ہوتی ہے چھپی ہوئی چیز۔ تو خودی کا پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ہر خدا کی نفی۔ اللہ نے کائنات کی ہر چیز آپ کے لیے پیدا کی، انسان کا پروٹوکول بنایا، کائنات کی ہر چیز اس کی سروس کے لیے، اس کی خدمت کے لیے پیدا کی جا رہی ہے، تمام چیزیں، اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ جب کوئی انسان اللہ کے علاوہ اپنی حاجات، توقعات، وابستگیاں قائم کرتا ہے تو اپنی خودی سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے تمام کائنات کا سر اس کے حضور جھکوایا اور اس کا سر اپنے حضور جھکنے کے لیے رکھا۔ سر جھکنے سے مراد صرف سجدہ ریز ہونا نہیں ہے، اپنے ہر چیز کو سرنڈر کرنا ہے، ہر توقع کو سرنڈر کرنا ہے، ہر لالچ کو سرنڈر کرنا ہے اللہ پاک کے لیے، کہ ہر توقع اللہ سے باندھنی ہے، ہر امید اللہ سے باندھنی ہے۔ جس کو یہ حیثیت نصیب ہو جائے پھر اس کو کیا حیثیت نصیب ہوتی ہے؟ جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا خوددار انسان ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جلوتوں سے مراد یہ ہے کہ عامت الناس میں، لوگوں میں خلوت ہوتی ہے، تنہائی، مصطفائی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ مصطفائی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہ کسی سے توقع رکھی، نہ ڈیمانڈ کی۔ ساری زندگی زبان پر کوئی شکوے کا لفظ نہیں آیا۔ جب تجھ سے خودی کی تیری لیول یہ ہو جائے گا کہ تیری ڈیمانڈ نہیں رہے گی کسی سے، تیرا شکوہ نہیں رہے گا کسی سے، اور تیرے اخلاق اعلیٰ ترین معیار پہ پہنچ جائیں گے، اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچ جائیں گے، تو اخلاق میں بلند ترین ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے پیروی رسول کو بھی پا لیا اور تجھ میں عکس محمد اتر آیا۔ جو میں درود شریف کا لوگوں کو کہتا ہوں کہ بار بار جب پڑھتے ہو، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اتنا ریپیٹ کرو، اتنا اس کو ازبر کر لو کہ وہ تم میں کملی والے کا عکس اتر آئے، تاکہ مکمل پیروی کی شکل اختیار کر لو۔ تو یہاں علامہ کا بھی مقصد یہ ہے کہ جو ڈیمانڈیں چھوڑ دے اور شکوے چھوڑ دے، اس کی جلوتوں میں، اس کی زندگی میں، اس کے چلنے پھرنے میں، اس کے روزگار میں، اس کے گھریلو معاملات میں مصطفائی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ نہ وہ کسی سے ڈیمانڈ کرتا ہے اور نہ شکوہ کرتا ہے، نہ کسی سے کمپٹیشن کرتا ہے، نہ کمپیریزن کرتا ہے، نہ کمپلینٹ کرتا ہے۔ وہ خالصتاً
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو بن جاتا ہے، اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ ہوتا ہے، یہ اس کو مقام مل جاتا ہے۔ مگر بنیاد اس کی خود ہی میں ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کا ہو جائے اور اس کی محبت اور اس کی نفرت سب اللہ کے لیے ہو، اس کی چاہتیں سب اللہ کے لیے ہوں، دکھوں میں بھی اللہ ہو، خوشیوں میں بھی اللہ ہو، بس اللہ ہو، تب اس کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے جس کا تذکرہ علامہ اقبال نے یہاں کیا۔ خودی کی خلوتوں میں کبریائی، جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو اللہ سے، اپنے رب سے پھر گریہ زاری کرتا ہے، مانگتا ہے، اسی سے توقعات باندھتا ہے، اللہ پھر اس سے باتیں کرتا ہے، یعنی کہ اس کی باتوں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا، مگر پردے کے پیچھے سے آپ سے مخاطب بھی ہوتا ہے، آپ کی نگہبانی بھی کرتا ہے، آپ کی گائیڈنس اور ٹیچنگ بھی کرتا ہے۔ تب آپ میں وہ صفات، بڑی صفات، جو کردار میں کبریائی سے یہاں مراد ہے بڑی صفات، اعلیٰ ترین صفات، حکمت و دانائی والی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر مستقبل کو بھی آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ماضی میں بھی جھانکنے کی قوت جو آپ کو دی ہوئی ہے اللہ نے، مگر وہ ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر یہیں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہیں سماتا ہے، فرمایا دل مومن میں، پھر آپ کے دل میں اللہ سما جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب کا ایک قول ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کے سینے میں اللہ کا نور بس جاتا ہے، تب اس کو یہ صفات اکیلے میں اس کو یہ ساری باتیں محسوس ہوتی ہیں اور اللہ اس کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو پروردگار نے کہا، خطاب دیا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، پھر ایسے خطابات اللہ ان کو نوازتا ہے جو اپنی خودی کا تحفظ کرتے ہیں، اس کو مینٹین کرتے ہیں۔ زمین و آسمان و کرسی عرش، یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، ان میں سے نہ کرسی، نہ آسمان، نہ عرش، نہ زمین، کوئی چیز خالق نہیں ہے، خالق پروردگار ہے۔ یہ ساری اس کی دسترس میں دے دیتی ہیں۔ جو اس لیول کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو لوح محفوظ کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ نگاہ ان کو نصیب ہو جاتی ہے، مگر جو خودی کا خیال کرتے ہیں، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ علامہ نے یہاں ایک شعر کہا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس سٹیج پہ جب بندہ آ جاتا ہے تو ساری خدائی اس کی ہوتی ہے۔ جب خدا آپ کا ہو جائے، یعنی کہ اللہ آپ کا ہو جائے، تو باقی ساری اس کی مخلوق ہے، وہ آپ سے بیگانہ کب رہے گی؟ وہ آپ سے بیگانہ نہیں رہ سکتی۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ خودی والے کو سے وابستہ ہو جائیں، اس سے جڑ جائیں، اسی کو سب کچھ سمجھیں۔ جو صوفیوں نے کہا راضی برضا راضی بقضا ہو جائیں، تو پھر یہ ساری صفات، مصطفی صفات، کبریائی صفات، اور یہ زمین و آسمان و کرسی و عرش، یہ تمام مادی چیزیں، یہ آپ کے زیر نگی ہو جائیں گی۔ اللہ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ خودی کو سمجھ سکیں اور اس پہ چل سکیں۔